السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے دعا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی مد لازم۔ یہ مد کی اقسام پڑھا رہی ہوں نا، تو پیچھے سے میں نے آپ کو مد مطلق کی قسمیں پڑھایا ہے، مد اصلی، مد فرعی، پھر مد فرعی کی قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ مد متصل بھی پڑھا دیا ہے، منفصل بھی پڑھا دیا ہے، عارض کل پڑھایا ہے۔ آج مد لازم پڑھانے لگی ہوں آپ کو۔ تو مد لازم ہے کیا؟ مد لازم کی اقسام، مد لازم کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 ہے، 4 نہیں 5۔ مد لازم کی ڈیفینیشن کیا ہے مد لازم کی تعریف؟ جو حروف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو، جیسے حروف مدہ بھی ہو، الف واو یا بھی اس میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور اس کے بعد سکون ہو۔ حروف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حروف مدہ سے جدا نہ ہو، جیسے لام ہے، لام، پین پتہ نہیں کدھر ہے، لام ہے نا، لام الف میم، ٹھیک ہے؟ لام لکھنے میں ایسے آتا ہے، تو لام الف میم، الف جو ہے وہ حروف مدہ ہے، تو میم پہ سکون ہے، جزم ہے یعنی۔ تو حروف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حروف مدہ سے جدا نہ ہو، وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم لام پڑھیں گے نا، میم پہ سکون ہے اور الف حرف مدہ ہے، لام الف میم لام۔ تو مد لازم وہ مد ہے کہ حروف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حروف مدہ سے جدا نہ ہو، اس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تو یہ مد لازم کی 5 قسمیں ہیں۔ کلمی مثقل، مثقل کہتے ہیں بھاری کو، وزنی کو، جب شد آ جائے گی تو اس کو مثقل کہتے ہیں، بھاری یعنی۔ کلمہ ہوتا ہے، مطلب ایک ورڈ جو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتا دے، جیسے دابتن، اس کا مطلب ہے چھپایا، ایک معنی بتا دیا نا، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ کلمی مثقل کہتے ہیں وزنی کو، جب شد آ جائے گی تو اس کو مثقل کہتے ہیں۔ یہ مد لازم کی اقسام بتا رہی ہوں آپ کو، کلمی مثقل، پھر کلمی مخفف۔ مخفف کہتے ہیں ہلکے کو، خفیف، مخفف ہلکے کو، جس پر شد نہیں ہوگی، اس کو کلمی مخفف کہتے ہیں، یعنی کہ ہلکا کلمہ۔ کلمہ کسے کہتے ہیں ابھی بتایا آپ کو، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ نحو کا ہے، کلمہ کلام، نحو پڑھے نا تو اب کلمہ وغیرہ اس میں ہوتا ہے۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ جو معنی بتائے۔ تو یہ حرفی مثقل، نمبر 3 حرفی مثقل۔ حرف ایک حرف ہوتا ہے، جیسے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ مثقل مین جس پہ شد ہو۔ حرفی مخفف ایسا حرف جس پہ صرف سکون اور شد نہ ہو۔ مد لازم لین، 5ویں یہ ہے مد لازم لین حروف کا پتہ ہے، جو واو یا سے پہلے فتح آئے تو اس کو لین حروف کہتے ہیں۔ تو یہ مد لازم لین بھی ہے۔ کتنی قسمیں ہیں مد لازم کی؟ 5 قسمیں، کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف، اور 5ویں ہے مد لازم لین۔ پھر ہے اگر حرف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سے ہے، اگر حرف مدہ حروف مقطعات میں سے ہے تو حرفی کہتے ہیں اس کو۔ اگر حرف مدہ، یہ دیکھو حرف مدہ ہے نا، دابہ یہ لکھا ہوا میں نے، اگر حرف مدہ نہیں، الف لام میم،
اگر حرف مدہ حروف مقطعات میں سے ہے، لام میم الف لام میم حروف مقطعات ہے نا، ہیلو، جی تو اگر حرف مدہ لام الف میم لام، تو اس کے بعد میم شد ہے تو دو میم کو ایک پہ جزم ہے، میم پہ لام پہ سکون ہے، اگلی پہ حرکت ہے، تو ان دونوں کو جوڑ کے شد دے دیتے ہیں، تو اس پہ غنہ بھی آتا ہے۔ اگر حرف مدہ حروف مقطعات میں سے ہے تو اسے حرفی کہتے ہیں، حرفی کہتے ہیں، ورنہ کلمی کہیں گے، ورنہ کلمی کہیں گے، یا کلمی ہوتی ہے یا حرفی ہوتی ہے۔ پھر ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، کلمی و حرفی کی دو قسمیں ہیں، یہ کلمی ہے یہ حرفی ہے، ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف۔ یہ مثقل ہے یہ مخفف ہے، یہ بھاری ہے شد کی وجہ سے، یہ ہلکی ہے سکون کی وجہ سے، تو ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مثقل اور مخفف۔ اگر حرف مدہ کے بعد مشدد حروف آتا ہے، جیسے یہ ہے حرف مدہ لام، لام الف میم لام، پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا نا فرسٹ ایکسرسائز میں، لام لکھنے میں ایسا ہوتا ہے تو لام الف میم پڑھتے ہیں، تو الف جو ہے اس میں وہ حرف مدہ ہے، تو میم کے بعد دوسری میم شد آ گئی۔ اگر حرف مدہ کے بعد مشدد حروف ہے، شد والے حروف کو مشدد حروف کہتے ہیں، شد دی گئی۔ اگر حرف مدہ مشدد حروف ہے تو اسے مثقل کہیں گے، وزنی کہیں گے، یہ وزن ہو گیا نا، اس کے اوپر دو ہو گئی اکٹھی تو وہ مثقل کہیں گے، بھاری ہو گئی۔ لیکن اگر صرف سکون ہے، جیسے الف لام میم پہ سکون ہے، الف لام لام الف، الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد لام ہے، لام پہ صرف سکون ہے، الف لام را، تو یہ کیا ہے حرفی، یہ مخفف ہے، ٹھیک ہے، یہ مثقل ہے بھاری ہو گئی، یہ مخفف ہے۔ حرف مدہ کے بعد مشدد حروف ہے، یہ مشدد حروف ہے تو اس کو مثقل کہیں گے، یہ مخفف حروف ہے تو اس کو، یہ صرف سکون ہے اس کے اوپر، لام پہ خالی سکون ہے، آگے را آ گئی، کوئی شد نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، مخفف کہیں گے، اس کو مشدد کہیں گے، اس کو مخفف کہیں گے۔ اب مثال سے سمجھ آئے گی، جیسے مد لازم حرفی مثقل، مثالوں سے ہی میں نے آپ کو سمجھایا سارا۔ مد لازم حرفی مثقل، یہ حرف ہے ایک، یہ حروف مقطعات ہے اور اس میں شد ہے، تو یہ کیا ہوگی، مد لازم ہے اور حرفی مثقل ہے، اس حرف میں شد ہے بھاری ہو گئی تو یہ حرفی مثقل ہو گیا، بڑا ایزی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مد لازم حرفی مثقل ہے، تو یہ کیا ہے، الف لام را، یہ مد لازم تو ہے لیکن اس حرف پہ صرف سکون ہے، تو یہ کیا ہے، مخفف ہے، مد لازم حرفی مخفف۔ تو حامیم، یہ بھی حرف مخفف ہے، میم، میم پہ آگے اینڈ پہ میم پہ سکون ہی ہے، میم یا میم، یہ میم جو ہے نا ہم اس کو ایسے ہی بولتے ہیں نا میم، تو وہ تین حرف ہے، میم یا میم، تو میم ایسے بولتے ہیں۔ ہا جو ہے یہ دو حرف ہے، ہا الف، یہ مد اصلی ہے اور میم مد لازم ہے، اس میں دو مدیں ہیں، میں نے صرف حروف مقطعات کو سمجھانے کے لیے پہلے مد سمجھائی ہے، پھر وہ سمجھ آئے گی حروف مقطعات۔ یہ ہا میم، یہ کیا ہے، مد لازم ہے لیکن حرفی مخفف ہے، مخفف کیوں ہے، کیونکہ سکون ہے اس کے اوپر صرف میم کے، اس پہ شد ہے تو مثقل ہو گئی۔ پھر مد لازم کلمی مثقل کیا ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں، یہ کلمہ ہے جو ایک معنی دے، ایک حرف ایک پورا معنی دیتا ہے، دابت، یہ چھپایا اس کا مطلب، تو الف لام را ہا میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب پتہ ہے، دابت، اس کا مطلب چھپایا، یہ کیا ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک معنی دے رہا ہے، اس کا مطلب چھپایا، یہ ایک کلمہ ہے اور ایک معنی دے رہا ہے، کلمہ اسے کہتے ہیں جو ایک معنی دے، تو یہ کیا ہے، کلمی مثقل ہے، یہ حروف مقطعات نہیں ہے، یہ ہے حروف مقطعات، الف لام میم الف لام را ہا میم، یہ ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے حروف مقطعات۔
تو مد لازم کلمی مشکل جس پہ شد ہو، تو مد لازم حرفی مخفف جس پہ سکون و شد نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ تو مد لازم کلمی مخفف کیا ہے؟ یہ آل آنا، اس کے اوپر کوئی شد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، یہ حروف مقطعات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جی. آواز اونچی آ رہی ہے کہ آہستہ ہے؟ اونچی آ رہی ہے. ہاں، یہ آل آنا یہ ایک کلمہ ہے، حروف مقطعات نہیں ہے. تو یہ کیا؟ اس پہ کوئی شد بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مخفف ہے. آل آنا، یہ حروف مدہ کی ساری اس میں ہیں. آل، لام پہ سکون ہے، پھر آنا تو یہ حمزہ ہے، تو یہ ہے تو یہ مد لازم ہے، لیکن اس پہ کوئی شد نہیں ہے. آل سکون آ گیا، پھر آنا. ٹھیک ہے؟ تو شرط مد کیا ہے؟ سکون اور حمزہ، اس میں دونوں چیزیں ہیں. یہ مد ہے لیکن کلمی مخفف ہے، یہ حروف مقطعات نہیں ہے، یہ ایک کلمہ ہے جو ایک معنی دے رہا ہے. آل آنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اب. تو مد لازم لین کیا ہے؟ یہ کاف ہا یا عین صاد، یہ مد لازم لین ہے. لین کیوں اس کو کہتے ہیں؟ یہ کاف جو ہے نا، یہ تو مد لازم ہے. تین حرف ہوتے ہیں مد لازم ہوتے ہیں، دو جو ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں. کاف، اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، کاف الف فا، تو فا پہ سکون آ گیا. اس میں کتنی ساری مدیں ہیں؟ کاف، کاف پہ سکون آ گیا. الف ہے، کاف الف فا، الف پہ الف حرف مدہ، فا پہ سکون ہے، تو یہ کیا ہے؟ مد لازم ہے. یہ ہا یا کیا ہے؟ یہ مد اصلی ہے. ہا الف یا الف ہے، یہ ہا یا، تو یہ مد اصلی ہو گئی. یہ عین، یہ مد لازم لین ہو گئی کیونکہ یہ لین حرف ہے. یا سے پہلے یہ عین ہوگا. عین یا نون لکھنے میں ایسے آتا ہے نا، عین یا نون جیسا لکھنے میں آتا ہے، پڑھتے ویسے ہی ہیں، لکھتے ایسے ہیں عین کر کے، لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ عین. یا سے پہلے فتح، عین فتح یا نون، یا پہ سکون ہے، عین پہ فتح ہے، تو یہ کیا ہے؟ لین حرف ہے. یا واو سے پہلے فتح ہو تو لین بن جاتے ہیں نا. جی. تو یہ لین حرف ہے. تو یہ صاد، یہ بھی مد لازم ہے. صاد الف دال، دال پہ سکون ہے، الف ہے اس سے پہلے، صاد الف دال، پڑھتے اس کو ایسے ہیں صاد، لکھتے ایسے ہیں. تو یہ تین حرف جو ہے نا وہ مد لازم ہے. یہ ہا یا مد اصلی ہے، عین مد لین ہے، تو یہ کاف بھی، تو یہ کہلاتی ہے مد لازم لین ہی کہلاتی ہے. یہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی ہے، سارے قرآن پاک میں صرف ایک مد لازم لین ہے. کاف ہا یا عین صاد، ایسے پڑھتے ہیں اس کو. تو علماء کہتے ہیں سارے کو ہی لمبا کرو، یہ مد لازم لین ہے، اس کو لمبا کرنا ضروری ہے. 6 حرف کے برابر، 6 الف کے برابر، 6 الف کے برابر اس کو لمبا کرو. مد لازم لین، تو مد لازم لین کی تعریف کیا ہے؟ مد لازم لین جو ہے نا، حرف لین کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حرف لین سے جدا نہ ہو. حروف لین کے بعد، یہ لین کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حرف لین سے الگ نہ ہو، اس کو لازم لین کہتے ہیں. عین، عین یا نون ہے، یہ عین یا، عین فتح یا عی، وہ کیا ہو گیا؟ لین حروف. لین حروف، یا سے پہلے فتح ہے، کسرہ ہو تو مدہ ہوگا، فتح ہوگا تو لین ہوگا، فتح ہوگا تو لین ہوگا. تو عین یا نون، یا کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. حرف مدہ کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں حرف لین سے جدا نہ ہو. عین یا نون، نون پہ سکون ہے، عین نون ہے نا، اس پہ سکون ہے، جزم ہے. تو مد لازم کی تعریف کیا ہے؟
حرف لین کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حرف لین سے جدا نہ ہو. عین کہیں گے تو نون پہ پر سکون ہے، نون یا سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کو لازم لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مد لازم لین. پورے قرآن میں صرف ایک ہے مد لازم لین، تو میں نے آپ کو تعریف بتا دی. حرف لین کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں لین حرف سے جدا نہ ہو. یا نون جدا نہیں ہو سکتے. عین کہیں گے تو وہ جدا نہیں ہوگا، یا نون وہ اکٹھے ہی پڑھے جائیں گے. لکھنے میں ایسے ہی آتا ہے، عین یا نون. یا حرف مدہ ہے اور یہ لین حروف ہے، نون پہ سکون ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. یہی اس کی ڈیفینیشن ہے. حروف لین کے بعد ایسا سکون ہو جو کسی حالت میں بھی حرف لین سے جدا نہ ہو، اس کو مد لازم لین کہتے ہیں. بس آج کا اتنا ہی ہے. آپ کو میں نے جو ساری مد کی اقسام مد سارا پڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلو دعا پڑھو. یہ مد لازم جو ہے یہ کس کی قسم ہے؟ مد فری کی. مد فری کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. مد متصل، منفصل، مد عارض، مد لازم. آج میں نے آپ کو مد لازم پڑھائی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کتنا لمبا کرنا ہے مد لازم کو؟ ساری جو مد لازم ہیں یا آگے اس کی قسمیں ہیں، ان سب کو کم سے کم 4 الف، زیادہ سے زیادہ 5 الف. 4 الف یا 5 الف. الف کی ایسٹیمیشن کیسے کرنی ہے؟ ایسے سلو کھولنا ہے. 1 الف ہو گیا، 2 الف ہو گیا، 3 4 5. کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 الف تک لمبا کرنا ہے. یہ ہے مد لازم. ٹھیک ہے، چلو دعا پڑھ لو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.